الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا. اس ملاقات کا ذکر سورہ کہف میں بھی ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 59 سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے. تو آئیے چلیں شروع کرتے ہیں. بعض تواریخ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو بنی اسرائیلیوں کو واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک سے یہ بات آپ کہہ دی آپ نے کہ آج ہمارے برابر علم و فضیلت میں کوئی نہیں. تو آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ایک شخص آپ سے عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ بجا فرماتے ہیں، آپ تمام مدارج میں علم و فضیلت کے حوالے سے بہت بلند و بالا ہیں اور آپ سے بڑھ کر علم و فضیلت میں ہمیں اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ایسا خیال مت کر، میری مخلوق میں تجھ سے بھی بڑھ کر علم اور فضیلت والے اور جاننے والے لوگ موجود ہیں. اور آپ کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، مجمع البحرین کی طرف جاؤ، وہاں میرا ایک نیک بندہ ہے، اس سے ملو اور دیکھو کہ اس کے پاس ہم نے کس طرح کا علم عطا کیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح کا علم عطا کیا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کا مقام جو ہے، اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. اور یہ مجمع البحرین کہاں ہے؟ یہ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم کے مشرق میں ایک مقام ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام کی طرف اشارہ فرمایا اور مجمع البحرین کے الفاظ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم، اپنے غلام سے کہا. ان غلام کا نام بھی تواریخ میں اور تفاسیر میں آتا ہے. ان کا نام حضرت یوشع ابن نون تھا. تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے تاکہ آپ کی صحبت میں رہ کر زیادہ سے زیادہ علم اخذ کر سکیں. تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے اپنے خادم سے، اپنے غلام سے، یوشع ابن نون سے کہ اے یوشع، لا ابرحو، میں باز نہ آؤں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں مجمع بحرین پہ نہ پہنچ جاؤں، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں. پس ارشاد ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے تو فلما بلغ مجمع بینہما، پس جب وہ دونوں چلے اور اس مقام پہ پہنچے تو ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا. تو مجمع البحرین کے پاس جب پہنچے تو آپ کے پاس اپنا توشہ تھا. آپ کا توشہ یا جو کھانے کا سامان تھا اس میں نمکین، بھنی ہوئی مچھلی اور روٹی تھی. یہ دونوں حضرات چشمہ حیات کے پاس پہنچ گئے اور وہاں محو استراحت ہوئے، مصروف خواب ہو گئے، آرام فرما ہو گئے. تو بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں جس میں وہ رکھی ہوئی تھی زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گر گئی. یوشع کو یہ دیکھ کر بڑا عجیب لگا، لیکن
موسیٰ علیہ السلام اس وقت محو استراحت تھے، تو یوشع بھی محو استراحت ہو گئے۔ اس کے بعد اٹھنے کے بعد یوشع ابن نون کو یاد نہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر کرتے، اور یہ لوگ آگے چل دیے، اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چل دیے۔ جب اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے یہ لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک وسیلہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون سے فرمایا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو، تو اس وقت یوشع ابن نون کو یاد آیا، مچھلی والا واقعہ یاد آیا، اور انہوں نے ذکر کیا کہ اے موسیٰ، اس طرح سے مچھلی نے سمندر میں بڑا عجیب و غریب انداز میں راستہ بنا لیا اور وہ زندہ ہو گئی تھی۔ میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا کیونکہ آپ محو استراحت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے یوشع، یہی تو وہ مقام تھا جس کی ہم تلاش میں تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو یہ لوگ اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپسی پلٹے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں ان لوگوں نے مجمع البحرین پر ہمارے بندے میں سے ایک بندہ پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت اور علم عطا کیا تھا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ سیکھ سکوں، علم لے سکوں۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام گویا ہوئے کہ اے موسیٰ، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، میرے ساتھ اگر رہے گا تو میرے معاملات جو میں کرتا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں، ان چیزوں پر تو صبر نہ کر سکے گا۔ ارشاد ہوا قال انک لن تستطیع معی الصبر، کہ اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا، اور وکیف تصبر، اور تو کیسے صبر کر سکے گا علی ما لم تحط بہ خبرا، جس چیز کا تجھے علم نہیں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ اے خضر، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں آپ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو خضر علیہ السلام مان گئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَانْطَلَقَا، پس یہ دونوں چلے، یعنی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلے۔ تو حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، تو یہ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو خرقہا، اس کشتی کو پھاڑ دیا، چیر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلہا، تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اے خضر، کشتی کو کیوں پھاڑا؟ کیا تم ہم سب کو ڈبونا چاہتے ہو؟ تو اس پر خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے معذرت کی اور کہا کہ اے خضر، مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ اب آپ سے ایسا سوال نہ کروں گا۔ پھر یہ دونوں تھوڑا آگے چلے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَانْطَلَقَا، یہ دونوں آگے چلے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَ، تو انہوں نے ایک لڑکا دیکھا، تو فَقَتَلَهُ، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو، اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ خضر علیہ السلام کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے خضر، تو نے ایک پاک اور ستھری جان کو قتل کر دیا، تو نے تو یہ بہت ہی برا اور گناہ کا کام کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام دوبارہ گویا ہوئے، دوبارہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ بہت معذرت کی اور فرمایا کہ قد بلغتنی من لدنی عذرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہ اے خضر اگر اس کے بعد میں تجھ سے کوئی سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق میری طرف سے تمام عذر پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں دوبارہ چلے، تھوڑے سے آگے گئے، ایک بستی آئی تو ان لوگوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، تو ان لوگوں نے ان بستی والوں نے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی اور خضر علیہ السلام کی ضیافت سے، مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور ان کو کھانا دینے سے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد واقعہ کیا ہوا کہ یہ لوگ بستی میں گھوم رہے تھے کہ ایک دیوار دکھائی دی، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دکھائی دی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت فرما دی، تعمیر فرما دی اور اس گری ہوئی دیوار کو ریپیئر کر دیا۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خضر اگر آپ چاہتے تو ان بستی والوں سے اس دیوار کی تعمیر کی اجرت لے سکتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرا اور میرا اب سفر ختم، کیونکہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اب مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور تو نے پھر سوال کیا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے یہ تینوں کام کیوں کیے، مطلب میں نے پہلے کشتی کو کیوں پھاڑا، پھر میں نے اس بچے کو کیوں قتل کیا، اور اس کے بعد میں نے اس دیوار کو کیوں تعمیر کیا۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے اس کشتی کو اس لیے پھاڑا تھا کہ وہ کشتی غریب مزدور لوگوں کی تھی اور دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے اور وہ ہر اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ وہ بادشاہ ان غریب لوگوں کی کشتی پر قبضہ نہ کرے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین بہت ہی مومن اور نیک لوگ تھے، اور یہ بچہ آگے چل کے کفر اور سرکشی کرنے والا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ بچہ کفر اور سرکشی کرے تو اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ کفر اختیار کر جائیں، بس اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدل میں ان کو اس سے بہتر بدلہ عطا کر دے گا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام دوبارہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ وہ دیوار جو میں نے تعمیر کی، جس پر تو نے مجھ سے کہا کہ اس بستی والوں سے اے خضر اجرت لے لیتے، وہ دیوار میں نے اس لیے تعمیر کی کہ اس دیوار کے نیچے اس بستی میں موجود 2 یتیم بچوں کا خزانہ موجود تھا، اور اس خزانہ کی حفاظت، اس خزانے کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی تھی، کیونکہ ان بچوں کے جو ماں باپ تھے وہ بہت ہی نیک لوگ تھے، تو میں نے چاہا کہ یہ بچے جوان ہوں اور ان کو ان کا خزانہ مل جائے اور کوئی دوسرا ان کے خزانے پہ قبضہ نہ کر لے، تو میں نے اس دیوار کو دوبارہ چن دیا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اور تو ان باتوں پر صبر نہ کر سکا۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویلات ہیں جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ایک بے حد پیارا واقعہ ہے، اور خضر علیہ السلام کا علم دیکھیے کہ خضر علیہ السلام نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے موسیٰ زمین کے اندر اس دیوار کے نیچے زمین کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا تھا
اور وہ خزانہ تو بتا ہی رہے ہیں، مطلب زمین کے اندر تک کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خزانے کے ورثاء، اس خزانے کے جو وارث ہیں، یتیم بچے، ان کی طرف بھی نشاندہی فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں تک فرما رہے ہیں کہ یہ خزانہ، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، کیونکہ یہ خزانہ بڑے نیک لوگوں کا تھا، اس کے ماں باپ بہت نیک لوگ تھے، یعنی خضر علیہ السلام کو اس کے ماں باپ کی نیکیوں کا بھی علم تھا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی بے شک اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک ایسے بے شمار دلچسپ واقعات سے بھرا ہوا ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے، اس پر غور کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔